السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان کئی مافیاز میں گھرا ہوا ہے جو کئی دہائیوں سے وطن عزیز کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان اور پاکستانیوں کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے اور سنگین ملک دشمن عناصر عزائم رکھتے ہیں۔ آج میں پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری میں چھپے مافیاز پہ بات کروں گی، بالخصوص ہونڈا، سوزوکی اور ٹویوٹا، جس میں سے اگر میں سوزوکی پہ بات کروں جو جیپنیز سوزوکی کی اسمبلنگ کر کے نہایت ہی خستہ حال گاڑیاں باقی دنیا کے مقابلے میں دگنے تگنے داموں بیچ کر کئی دہائیوں سے عوام کا خون چوس رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں۔ ہر نئے ماڈل کے ساتھ قیمت میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں اور فیچرز وہی 1900 کے۔ اب میں اگر ان کی ویگن آر کی بات کروں اور ان کا جو AGS 2020 ماڈل آیا ہے جو صرف 1000 cc کا انجن ہے اور صرف ایک ایئر بیگ کے ساتھ ہے اور اس کی قیمت 18 لاکھ روپے ہے، اور پچھلے 2-3 ماہ میں لاک ڈاؤن کے دوران ہی یہ قیمت میں اضافہ کر چکے ہیں۔ اب گاڑی کی خستہ حالی کا یہ حال ہے کہ چلاتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کسی گدھا گاڑی کو انہوں نے 900 cc کا انجن لگا دیا ہو اور آگے پیچھے چنچی کے ٹائر لگا دیا ہوں اور اوپر سے نہایت ہی بدنما سا ٹین کا ڈبہ رکھ دیا ہو، اور اس میں سفر کرنے والا انسان ویسے ہی کمر اور جوڑوں کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ کی صورت میں بچنے کے بالکل بھی کوئی چانسز نہیں ہے کیونکہ صرف ایک ایئر بیگ ہے اور ٹین ڈبہ لگا ہوا ہے باہر بس۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا متوسط طبقے کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ لگژری لائف جی سکیں؟ کیا ان کو جگہ جگہ یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم بھی اس طرح کی کوئی لگژری اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر سکو؟ دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون 600 cc کی گاڑیاں کمپلیٹ لگژری اور سیفٹی فیچرز کے ساتھ آسانی سے مل جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے نئے پاکستان میں یہ تبدیلی خود لے کے آنی ہے اور پاکستان میں برابری کی فضا پیدا کرنی ہے۔ میں بنیادی طور پہ سمجھتی ہوں کہ آٹو موبائل انڈسٹری میں چھپے مافیا کو دبوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ مافیا کئی دہائیوں سے پاکستان اور عوام کے پیسہ لوٹ کر ہی پروان چڑھا ہے، اور انہیں عوام میں شعور پیدا کر کے اور عوام کی طاقت کے ساتھ ہی زیر کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں مل کر ان چھکڑا گاڑیوں سے نجات حاصل کرنی ہے اور ان کا بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ نئی آٹو موبائل کمپنیز کو آنے کا موقع ملے، کمپٹیشن کی فضا قائم ہو اور انڈسٹری پروان چڑھے اور ہمیں کم قیمت میں مضبوط، پائیدار اور سیف گاڑیاں چلانے کو ملیں۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔